اگر کسی کی نظر لگ جائے تو نظر لگ جانے کے بعد اس کی پہچان کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں تو کوئی شخص معروف ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے تو عام طور پر تو توجہ اسی کی جانب جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص کی نظر ہر ایک کو لگتی ہو۔ اندازہ ہو جاتا ہے کسی کی گفتگو سے، کلام سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موجودگی میں ایسی گفتگو ہوتی ہے، کبھی عدم موجودگی میں بھی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اسے پسند آئی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک عجیب بات ہے کہ نظر کا معاملہ پہلے اوپر کو چڑھتا ہے پھر نیچے کی طرف آتا ہے۔ اوپر کو کیسے چڑھتا ہے؟ پہلے کوئی چیز بہت اچھی لگ جاتی ہے، پھر وہی چیز جو ہے اس کی طرف انسان کی ایسی نظر لگتی ہے کہ اس چیز کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ قوت خود نظر کے اندر موجود بھی ہو تب بھی اللہ کے اذن کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی پہچان لے کہ فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اسے غسل کرنے کے لیے کہے، اور اگر وہاں موجود نہیں تو جس کی موجودگی میں نظر لگانے والا باتیں کر رہا ہے تو اسے نصیحت کرے کہ فلاں شخص کے لیے غسل کر دو، اسے نظر لگ گئی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 ساتھیوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی، جب سہل کو نظر لگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابی کو حکم دیا تھا کہ آپ اس کے لیے عامر بن ربیعہ کو کہ آپ اس کے لیے غسل کر دو، کیونکہ سال جو تھے وہ قریب المرگ ہو گئے تھے، اتنی زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ جب نظر لگ جاتی ہے تو لوگ اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتے جو نظر لگانے والا ہو، اس کے اہل و عیال سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں اگر پتہ چل گیا تو یہی بات قطع رحمی کی وجہ نہ بن جائے۔ نظر بد کے بارے میں تحقیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جیسا کہ ہم نے عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف کے حوالے سے دیکھا کہ عامر نے سہل کو دیکھا تو اس وقت انہیں سہل پر بہت زیادہ پیار بھی آیا، تو ایسے موقع پر ان کی نظر لگ گئی جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بارے میں دریافت کیا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ نظر لگانے والے عامر بن ربیعہ ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا اور جن لوگوں سے تصدیق کی تھی وہ وہیں موجود تھے۔ جب تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل کرنے کے لیے کہا۔ اگر پوری تحقیق نہ ہو سکے تو پھر غالب گمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یعنی جس کے بارے میں گمان غالب ہے، یعنی یہ یقین کی حد تک تو پہنچا ہوا گمان نہیں ہے، لیکن بہرحال حالات و واقعات کے مطابق آخری بات انسان کے ذہن میں یہی آتی ہو، تو نظر لگانے والے کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس سے کھلے طور پر بات کی جائے گی۔ جب صرف گمان ہو تو کسی قریبی دوست کو بھیج کر اس کو توجہ دلائی جائے گی کہ وہ غسل کر دے، لیکن اگر نظر لگانے والا غسل سے انکار کر دے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے اس کے ساتھ زبردستی کی جا سکتی ہے۔ امام رازی کہتے ہیں میرے نزدیک اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ جسے نظر لگ جائے وہ ہلاکت کے قریب ہو، کیونکہ اصل اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کا غسل کرنا دوسرے کو ہلاکت کے گڑھے سے نکالنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ نظر لگ جانے کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بتایا کہ نظر لگانے والے کو یہ کہا جائے کہ وہ غسل کرے۔ غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے گا جس کو نظر لگی۔